حضرات و خواتین، آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ہماری یہ دوسری سیریز شروع ہو رہی ہے، اور یہ سیریز جو ہے اس سلسلے میں ہے کہ جھگڑے فساد کو کیسے ختم کیا جائے، اختلافات اور تنازعات کو کیسے ختم کیا جائے۔ معاشرہ ہے، جھگڑا فساد ہوتا ہے، چاہے مسلمانوں کے درمیان ہو، چاہے مسلمان اور غیر مسلمین کے درمیان ہو۔ ایسی صورت میں جو ہے اسلام نے ہم تمام لوگوں کو اس کا پورا راستہ بتایا ہے اور پوری نشاندہی کی ہے۔ تو یہ ہماری سیریز انشاءاللہ آج سے شروع ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی جو بات ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جج اور حاکم کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو دیکھیے، اسلام نے اس کا بڑا خیال کیا ہے کہ جج اور حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ جج بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حاکم بھی کہہ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایڈمنسٹریشن لیول پر اگر کوئی آفیسرز ہے یا مجسٹریٹ ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو بھی ان تمام چیزوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، اور اس نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہر اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں۔ چنانچہ ہم آج آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ جج یا حاکم یا اسی طریقے سے مجسٹریٹ یا اور جو بھی آفیشیل لوگ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو لوگوں کے مال سے بچنے والا ہو، جو لوگوں کے مال سے بچنے والا ہو، پیسے سے بچنے والا ہو، اور اسی طریقے سے فیصلے میں عدل کرے اور مساوات یعنی لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، جس کے اندر یہ صفات ہوگی وہ جج بننے کا حقدار ہے، وہ حاکم بننے کا حقدار ہے، وہ قاضی بننے کا حقدار ہے۔ کون بننے کا حقدار ہے؟ جو دوسروں کے مالوں سے پرہیز کرے، اموال سے پرہیز کرے۔ یہ اس کے ذہن میں نہ ہو کہ میں فیصلہ کروں گا مجھے مال مل جائے گا، میں فیصلہ کروں گا اس کے ذریعے سے میری جیب گرم ہو جائے گی۔ لوگوں کے مال سے بچنے والا ہو، یعنی قاضی اور جج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا ہدیہ اور تحفہ بھی نہ لے، خاص طور سے ان کا جس کا وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کو بچنا ہے، کسی کا ہدیہ اور تحفہ لینے سے بھی بچنا ہے۔ اسلام کے اندر قاضی کو ہدیہ اور تحفہ دینا بھی ناجائز مانا گیا ہے، اور قاضی اگر کسی کا ہدیہ اور تحفہ لے رہا ہے تو یہ قاضی کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے کیونکہ وہ ایسے منصب پر ہے، ایسے عہدے پر ہے، یعنی جج کو عربی میں قاضی کہتے ہیں، لہذا میں قاضی بار بار کہوں گا تو آپ سمجھ جائیے گا جج۔ تو وہ ایسے عہدے، ایسی پوسٹ پر ہے کہ اگر وہ تحفہ لینے لگے گا تو ممکن ہے کہ فیصلے میں کچھ خلل پیدا ہو سکتا ہے، لہذا اسلام نے اس سے منع کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنا رہے ہیں، زمین میں تم حکومت کر رہے ہو، زمین میں تم قاضی بنے ہو، فیصلہ کر رہے ہو۔ فحکم بین الناس بالحق، لہذا یہ یاد رکھنا کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الہوی، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہرگز مت کرنا، اپنے من کی بات مت ماننا، اور ناحق طریقے سے فیصلہ نہیں کرنا، غلط روش پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کے پریشر میں مت آنا۔ ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اگر ایسا کرو گے تو یہ چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے گی، اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹا دے گی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے داؤد، تم نبی ہو، تم رسول ہو، تم وقت کے خلیفہ ہو، لیکن تم فیصلہ کرتے وقت حق کا ساتھ دینا، اور فیصلہ کرتے وقت جو ہے ناحق کا ساتھ مت دینا۔ اسی طریقے سے قاضی کیسا ہونا چاہیے، جج کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے اندر جج بننے، قاضی بننے یا حاکم بننے کی حرص نہیں رکھتا ہے، جو حرص نہیں رکھتا، لالچ نہیں رکھتا ہے اپنے اندر، یعنی وہ چاہتا ہو تو دل سے چاہتا ہو، لیکن وہ بڑھ چڑھ کر کے لوگوں سے کہنے والا نہ ہو کہ بھائی مجھے جج بنا دیا جائے، مجھے حاکم بنا دیا جائے۔ ایسی حرص نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ، حکومت کبھی مت مانگنا اور قاضی بننے کی تمنا نہیں کرنا، اور یعنی تمنا سے مراد یہاں کیا ہے، چھین کر کے لینے کی کوشش مت کرنا، اور اسی طریقے سے امارت، قضاء اور حکومت کے عہدے کی تمنا نہیں کرنا۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، کیونکہ اگر یہ بغیر مانگے تمہیں مل جائے گی تو تمہیں مدد کیا جائے گا، دنیا والے بھی تمہاری مدد کریں گے، اللہ رب العالمین بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم بغیر مانگے تمہیں یہ مل جائے تو سب تمہاری مدد کریں گے۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا، اور اگر یہ تمہیں مل جائے عن مسألۃ، مانگ کر کے، اگر یہ تمہیں مانگ کر کے ملے، تم نے مانگا، ڈیمانڈ کیا کہ مجھے یہ پوسٹ دے دو، مجھے یہ عہدہ دے دو، مجھے جج بنا دو، مجھے حاکم بنا دو، تو وکلت الیہا، تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اب تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ اب اگر کچھ غلطی ہوگی تو ساری دنیا تمہارے پیچھے پڑ جائے گی، اب اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی تو ایسی صورت میں تمہارے عیب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے گا۔ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام کہ تم امارت یعنی یہی حکومت یا اس سے جو منسلک چیزیں ہیں، چاہے وہ دارالقضاء کا معاملہ ہو، چاہے اسی طریقے سے حکومت کے عوامر ہوں یا اس کے لوازمات ہو، اس کے ما لہ ما علیہ کوئی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا۔ کیوں کہا؟ کہ اگر تمہیں بغیر مانگے ملے گی، تمہیں اس ذمہ داری پہ ڈال دیا گیا ہے، تمہیں اس کا ذمہ دیا گیا ہے تو تمہاری مدد ہوگی، لیکن اگر تم مانگ کر کے لوگے تو ایسی صورت میں جو ہے بہت سارے مسائل تمہارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حاکم کے لیے جائز نہیں ہے، قاضی کے لیے، حاکم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو قاضی بنائے جو اسے طلب کرتا ہو، ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور جو شخص قضا کا اہل ہو وہ سخت خطرے میں ہے، یہ یاد رکھے۔ قاضی اگر بن بھی جا رہا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ بہت سخت خطرے میں ہے۔ دیکھیے، جج بننا اور فیصلہ کرنا یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ آپ کے دو گہرے دوست آ جائیں گے، ایسے لوگ آئیں گے آپ کے سامنے، دونوں گہرے دوست ہیں، ان دونوں کا مقدمہ آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں ذرا سا آپ بتائیے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے وقت جو ہے دوستی کا خیال نہیں کریں گے؟ انسان ہونے کے ناطے دوستی کا خیال، یا کسی کا دباؤ ہے، کوئی جان سے مار دے گا یا کچھ ایسا کر دے گا، اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے گا، تو اس طرح کا پریشر ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے جج بن جانا، قاضی بن جانا، بڑے بڑے پریشر ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے راستے میں رہتے ہوئے، کانٹے بھرے راستے میں رہتے ہوئے، اور حق کے راستے کی طرف جانا، حق کو اختیار کرنا، صحیح فیصلہ کرنا، یہ جو ہے اصل مرد کی نشانی ہے، اور اصل متقی اور پرہیزگار اللہ رب العالمین کے بندوں کی نشانی ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ منقول ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا علی بعض ما ولاک اللہ عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزوں پر ملکیت دی ہے، بہت ساری چیزوں پر بادشاہت دی ہے، لہٰذا اے اللہ رب العالمین ہمیں بھی جو ہے اس میں سے کچھ دے دیجئے۔ دوسرا آدمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے بھی یہی بات کہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا واللہ لا نولی هذا العمل احدا يسألہ او احدا حرص علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، ہم یہ چیزیں ہرگز ان لوگوں کو نہیں دیتے ہیں جو مانگتا ہے یا لالچ رکھتا ہے، اپنے اندر حرص رکھتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو یہ منصب نہیں دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی مانگ رہا ہے آپ سے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کو یہ منصب مت دیجئے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی بہت ماہر ہے اور معاملہ بہت افراتفری کا چل رہا ہے، بالکل جو ہے ظلم و ستم اپنے شباب پر ہے، اور ایک آدمی بہت شریف ہے، وہ یہ کہلواتا ہے کسی سے کہ یہ کام اگر مجھے دے دیا ہے تو شاید میں اچھے سے کر سکوں، تو حاکم وقت غور کر کے اگر اس کو دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے نبی خود کہا کرتے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا،
قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کا جو خزانہ ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ فائنینشیل منسٹری، وہ مجھے دے دیجئے۔ کیوں یوسف علیہ السلام نے کہا؟ کیونکہ وہ نبی تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، اور وہ اس لائق تھے کیونکہ افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا۔ تو اگر ایسا کچھ معاملہ ہو جائے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن جنرلی طور پر، نارملی طور پر اگر کوئی آدمی مانگتا ہے قضا اور فیصلہ کرنے کا جو محکمہ ہوتا ہے اس پہ عہدہ مانگتا ہے، تو ایسے نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم اللہ کی قسم ان لوگوں کو نہیں دیتے ہیں جو ہم سے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیا جائے، وہ دے دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جج کا عادل ہونا ضروری ہے، انصاف پسند ہونا ضروری ہے۔ کیوں میں نے یہ بات کہی تھی ابھی؟ اس کی وجہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ عادل حکمران، انصاف کرنے والے حکمران، قاضی، جج، حاکم، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ ان کا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دے گا۔ انصاف کرنا کوئی مطلب، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اتنا ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ بہت ہی جگر والا کام ہے، بہت ہی مشکل بھرا کام ہے، بہت ہی مشکل بھرا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قاضی بنایا جاتا ہے نا، گویا کہ وہ چاقو سے جو ہے ذبح کر دیا گیا۔ یہ جو راستہ ہے بڑا خطرناک راستہ ہے۔ ابھی بڑے بڑے جج کورٹ میں ہیں، بڑے بڑے جج ہیں کورٹ میں، آپ دیکھیے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ اگر ناانصاف لوگوں کی بھرمار ہو اور ظالموں کی بھرمار ہو، پوری عوام جو ہے جاہل اور مکار ہو، ایسی صورت میں ایماندار جج کے ساتھ کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ بابری مسجد کا کیس ہو چکا ہے، آپ اچھے سے سمجھ جائیے کیا کیا ہو سکتا ہے، کیسے کیسے فیصلہ ہوا، فیصلے کی پوری کاپی موجود ہے، فیصلے کے پوائنٹس موجود ہیں۔ دیکھو کتنا جو ہے جج سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی بالکل مجبور ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ سب حقائق ہیں جو آپ کو سکھا رہے ہیں کہ عدل کرنا، انصاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عدل انصاف کرنے والا اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر بیٹھے گا۔ کیوں اللہ رب العالمین اتنا بڑا اس کو انعام دے رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ انصاف کرنا اپنی روح کو جو ہے بالکل تڑپا دینے کے جیسا ہے۔ جہاں ظالم جیسے لوگ ہوں، جہاں ظالموں کی بھرمار ہو، جہاں جگہ قدم قدم پر ظالم لوگ ملیں گے، وہاں پر انصاف کرنا بہت مشکل ترین کام ہے۔ بڑے بڑے ججوں کا قصہ اور واقعہ آتا رہتا ہے، آپ اس کو سنیے، پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ دے گا قیامت کے دن، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں کون ہے؟ اس میں ایک یہی ہے کہ رجل عادل بادشاہ، ایسا بادشاہ جو امام عادل، جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ایسا امام، ایسا قاضی، ایسا حاکم جو انصاف کرتا ہے۔ یہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ اس لائق ہے۔ انصاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قاضی کیسا ہونا چاہیے؟ جج کیسا ہونا چاہیے؟ جج ایسا ہونا چاہیے جو رشوت نہیں لیتا ہے، جج ایسا ہونا چاہیے جو رشوت نہیں لیتا ہے، جو گھوس نہیں لیتا ہے۔ رشوت لینا جج کے اوپر حرام ہے، اسلام نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ کوئی بھی جج اگر رشوت لے رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ انصاف کرو، نہیں انصاف ہو سکتا استعفیٰ دے کر کے کنارے ہو جاؤ۔ جب دیکھو کہ ہم سے انصاف نہیں ہو پائے گا، استعفیٰ دے کر کے کنارے ہو جاؤ۔ رشوت مت لو، ڈرو مت، ڈرو اس اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو۔ ڈرو جس نے اس زمین کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، جس نے تم کو بنایا، جس نے ہم کو بنایا، اس سے ڈرو۔ اس کے ہاں تم جواب دہ ہو، دنیا والوں کے سامنے تم جواب دہ نہیں ہو۔ تو فرمایا کہ رشوت لینا یہ جج کے لیے حرام ہے، حاکم کے لیے حرام ہے، اور ایسے تحفے قبول کرنا، ایسے گفٹ قبول کرنا جو اسے قاضی ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ منصب قضا کی وجہ سے اس کو اگر تحفہ دیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے فیصلہ جو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، اپنا مقدمہ لے کر کے حاکم کے پاس جا رہے ہیں، وہ بھی تحفہ نہ دیں، ان کا تحفہ دینا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ مٹھائی اور میٹھا تک نہ دیا جائے۔
یہ سب بھی نہ دیا جائے۔ اسلام نے اس معاملے میں بڑا سخت پہلو اختیار کیا تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، سب جو ہے انصاف کے چشمے سے سیراب ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت قانون اس معاملے میں بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، 1 روپیہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ رشوت کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ آپ انصاف نہیں کریں گے بلکہ ناانصافی کریں گے، اس ناانصافی کا معاوضہ ہے یہ، اس ناانصافی کا تحفہ ہے یہ، اس لیے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ قاضی نہ ہوتے، آپ جج نہ ہوتے تو وہ رشوت آپ کو نہیں ملتی۔ آپ کو رشوت اس لیے مل رہی کیونکہ آپ قلم چلانے والے ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سارے کے سارے جج، سارے کے سارے قاضی اور سارے کے سارے مجسٹریٹ، ان سے میں التجا کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں انصاف کی بہت بڑی باغ دوڑ ہے، اور اس سلسلے میں اگر آپ انصاف نہیں کریں گے، ہمارے غریبوں کو کون انصاف دے گا؟ جو چپل گھس گھس کر کے آپ کے ہاں روزانہ حاضری لگاتے ہیں، نئی نئی تاریخیں ملتی ہیں، جنہوں نے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنے گھر تک کو بیچ دیا، اپنے کھیت کھلیان تک کو بیچ دیا، کتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مقدمہ لڑتے لڑتے، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ میں آپ تمام لوگوں سے التجا کرنا چاہتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، آپ کو بھی ایک نہ ایک دن اوپر والے کو حساب کتاب دینا ہے۔ انصاف کیجئے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت ناانصافی کی وجہ سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ یہ بالکل ہرگز جائز نہیں ہے کہ آپ ناانصافی کیجئے اور رشوت کا منہ دیکھیے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشوت کے بدلے میں زندگی برباد کر دے گا، اور اگر آپ انصاف کریں گے تو آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کی زندگی آباد ہو جائے گی۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والوں پر، لہذا رشوت لینا دینا حرام ہے میرے بھائیوں۔ قاضی کے اندر ایک صفت اور ہونی چاہیے کہ وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اگر اس کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے، وہ غصے میں ہے، یا اپنے منصب پر جہاں وہ ہے، اپنی گدی پر، اپنی کرسی پر آنے سے پہلے وہ غصے میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ آ کر کے فیصلہ نہ کرے، اس دن کو ملتوی کر دے یا تھوڑا دیر کے لیے مقدمے کو ملتوی کر دے، لیکن فوراً فیصلہ نہ کر دے۔ اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وقتی طور پر محروم ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے کسی کے لیے ناانصافی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں یہ ہے کہ اپنے غصے کو پہلے ٹھنڈا کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقضین حاکم، کہ کوئی بھی حاکم فیصلہ نہ کرے بین اثنین، 2 لوگوں کے درمیان، وہو غضبان، اس حال میں کہ وہ غضبناک ہو۔ جب کوئی حاکم، جب کوئی قاضی، جب کوئی مجسٹریٹ، جب کوئی جج فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس حالت میں فیصلہ ہرگز نہ کرے کہ وہ غضبناک ہو۔ اگر اس کے اندر غضب ہے، یعنی غصے میں ہے، چاہے غصے کی کوئی بھی وجہ ہو، اگر اس حالت میں وہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے، ممکن ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کر دے گا۔ لہٰذا ناانصافی کا ذرہ برابر بھی حصہ اسلام نے پسند نہیں کیا اور اس کو رد کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی حدیث کے ذریعے سے کہ اے قاضیوں، اے حاکموں، جب تم فیصلہ کرنے کے لیے جاؤ تو ایسی صورت میں غضب کی حالت میں مت رہو، غصے کی حالت میں مت رہو، اور اگر غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت تمہیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے قاضی کیسا ہونا چاہیے، حاکم کیسا ہونا چاہیے، جج مجسٹریٹ کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ فیصلہ کرنے والا ایسا ہونا چاہیے جو سارے لوگوں کی بات کو اچھے سے سنتا ہو۔ اگر 2 فریق ہیں تو دونوں کی بات، اگر 3 فریق ہیں تو تینوں کی بات، اگر 4 پارٹی ہے، 5 پارٹی، جتنی بھی پارٹیاں ہیں کسی ایک مقدمے میں، سارے کے سارے لوگوں کی بات کو سننے کے بعد فیصلہ کرے۔ ہرگز ایک آدمی کی بات سن کر کے فیصلہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے
सॉलिसिटर जनरल वगैरह आते हैं, वो आकर के जो बयान कर दिए बस उसके ऊपर इक्तिफा कर लिया। नहीं, आप उसकी बात को भी सुनिए जो बेचारा इतना गरीब है, जिसके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है, वकील अच्छा नहीं उसको मिल पाया, आप उसकी बात को सुनिए, उसके पॉइंट्स पर गौर कीजिए, देखिए कहीं उसके साथ जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट पुलिस उसके ऊपर जुल्म कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट के लोग उसके ऊपर जुल्म सितम करके उसको जेल के अंदर डाल दिए हैं, बड़े बड़े मुकदमे के अंदर डाल दिए हैं। आज का माहौल है, लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है, लोगों के ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगाई जा रही हैं। अब कौन सा दरवाजा बचा? काजी के अलावा कौन सा दरवाजा बचा? मजिस्ट्रेट के अलावा, जज के अलावा कौन सा दरवाजा बचा? अगर हुकूमत किसी के साथ जुल्म कर रही है, हुकूमत किसी के साथ दुश्मनी निकाल रही है, तो ऐसी सूरत में काजियों को, जजों को सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार माना जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि फैसला आप ही को करना है। घुमा फिरा करके मसाइल और मुकदमे आप ही के पास आएंगे, आपके पास पूरा हक है। आप चाहें तो गवर्नमेंट के जरिए से लगाई गई धाराओं को खत्म कर दें। ये इंसाफ आपको करना है, आपको जिगरा दिखाना है, इसलिए क्योंकि आपके अलावा फिर कोई रास्ता नहीं बचता जहां पर गरीब, मजबूर, गिरा पड़ा आदमी जाकर के इंसाफ की भीख मांग सके। कोई रास्ता नहीं बचता। गवर्नमेंट तरह तरह की होती है, आप जानते हैं, सारे जज जानते हैं कि गवर्नमेंट एक खास जो है आइडियोलॉजी की कभी कभी होती है। किसी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कुछ होती है, किसी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कुछ होती है। उस आइडियोलॉजी की वजह से कभी कभी लोगों के ऊपर जुल्म हो जाता है, जैसे आजकल हो रहा है। ऐसी सूरत में अगर जज लोग इसको अपने इल्म में नहीं लाएंगे, अपने संज्ञान में नहीं लाएंगे और ला करके अच्छे से और इंसाफ के साथ अगर फैसला नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में जान लीजिए कि गरीबों को कहीं से भी इंसाफ मिलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए जजों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इस्लाम की ये तालीमात इंसाफ कायम करने के लिए है, गरीबों को और बेबसों को, बेसहाराओं को, बेकसूरों को उनका हक दिलाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा जलसा इलैकल खस्मान, कि ऐ लोगों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिताब करते हुए कहा, ऐ अली, अगर तुम्हारे पास दो लोग झगड़ा लेकर के आए, फला तक़ज़ी बैनहुमा, तो हरगिज हरगिज उन लोगों के दरमियान फैसला ना करना, हत्ता तस्मा मिनल आखर, यहां तक के दूसरे की बात ना सुन लो, कमा समिअत मिनल अव्वल, जिस तरीके से तुमने पहले की बात सुनी है। जैसा तुमने पहले वाले की बात सुनी है, बेऐन ही वैसे ही दिल लगा करके, वक्त निकाल करके दूसरे की बात को भी सुनो। जब तक सारे पार्टियों की बात को ना सुन लो, तब तक फैसला नहीं करना, एक तरफा फैसला नहीं करना, वरना लानत होगी, जमीन से बरकतें खत्म हो जाएंगी। ये जमीन जो है बरकत के एतबार से, खैर के एतबार से बंजर हो जाएगी, और ऐसी बंजर होगी कि इसमें कोई खैर ला नहीं सकता, कोई बरकत पैदा नहीं कर सकता। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से तुमने पहले की बात को सुना है, वैसे ही तुम दूसरे की बात सुनो। जब तक ना सुन लो, तब तक जो है फैसला मत करो। फ़इन्नका इज़ा फ़अल्ता ज़ालिका तबय्यन लकल क़ज़ा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे, दोनों की बात सुनोगे, या अगर 3 पार्टी है, 4 पार्टी है, 5 पार्टी है मसलन, तो सबकी बात जब तक सुनोगे नहीं, तब तक जो है तुम क़ज़ा के मियार तक नहीं पहुंच सकते, फैसला करने के मियार तक नहीं पहुंच सकते। जब तुम ये कर लोगे, सबकी बात सुनोगे, तब तुम अच्छे काजी बनोगे, तब तुम अच्छे जज बनोगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी तरीके से एक और जो है आपके सामने जिक्र कर दें कि एक जज को, एक हाकिम को और हाकिम वक्त को, काजी को ये वाजिब है कि वो अपने पर्दे को हटाए, गरीबों को आने दे अपने पास। अगर गरीबों को आने नहीं दे रहा है, पर्दा डाल दिया है, उसके पास मालदार और अहले रुसूख आ रहे हैं और गरीब लोग की रसाई नहीं हो पा रही है, तो यह बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हाकिम वक्त को, काजी वक्त को और इसी तरीके से जज को या एडमिनिस्ट्रेशन के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों को यह हुक्म देते हुए इस्लाम कह रहा है कि तुम लोग पर्दा मत डालो, तुम लोग हिजाब मत डालो, खुल करके बैठो, सारे लोगों को बुलाओ, खास तौर से जो तुम लोगों तक नहीं पहुंच पाते उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को आने दो। अगर नहीं आने दोगे तो ऐसी सूरत में उनकी बात तुम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, उनके साथ जुल्म होगा। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मा मिन इमाम औ वालिन
कोई भी इमाम या कोई भी ऐसा शख्स जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, जो कौम का अमीर बना है, कौम का जिम्मेदार बना है, अगर वो अपने दरवाजे को बंद कर लेता है, उन लोगों से जो हाजतमंद हैं, उन लोगों से जो मिस्कीन हैं, उन लोगों से जो फकीर हैं, अगर उन लोगों से अपने रास्ते को बंद कर लेता है और अपने दरवाजे को बंद कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला भी उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर देगा और उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अल्लाह ताला भी आसमान के दरवाजों को इसके फक्र और उसकी हाजत और उसकी मिस्कीनी से बंद कर देगा। अल्लाह ताला भी इसकी परेशानियों को दूर नहीं करेगा। इंसाफ नहीं करोगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तुम्हारी आने वाली नस्लों में इसका जो है असर देखने को मिलेगा। जो बद्दुआएं निकलती हैं मजलूम की जुबान से, वो बद्दुआओं को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वत्तक़ि दाअवतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो। कितने ऐसे मुल्जिम है जिनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, हालांकि वो बेकसूर थे, वो अपने दिल की गहराइयों से बद्दुआएं दे रहे हैं। मैंने ऐसा देखा है कि एक मुल्जिम कह रहा था, जिसके ऊपर बहुत सारे केस डाल लिए गए थे, 20 साल उसको जेल में रखा गया था बिला वजह टेररिज्म के नाम पर। उसने एक ऑफिसर से कहा था कि आपको डर नहीं लगता, आपको अपने भगवान से डर नहीं लगता, क्या आप मरने के बाद जाओगे नहीं? कैसे, किस मुंह से अपने भगवान को अपना चेहरा दिखाओगे? क्योंकि वो गैर मुस्लिम था। इसलिए मेरे ऊपर, मैं कितना साफ सुथरा, कितना शरीफ आदमी हूं, मेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी है, ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी है, मैं 20 साल तक जेल में रह गया। क्या आपको ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखाना है अपना? ये जो दिल से बद्दुआ निकल रही कहां जाएगी? हो सकता है कि आज तुम 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया महीना कमा करके खुश हो जाओ, लेकिन इसकी बद्दुआ जो लगी है, ये बद्दुआ कभी ना कभी असर करेगी, कभी ना कभी असर करेगी। इस बात को याद रखना। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों, लिहाजा पुलिस वालों और इसी तरीके से हुकूमत के लोगों, ऊपर वाले से डरो और डर करके इस दुनिया के लोगों के साथ इंसाफ करो। ये मत देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। दुनिया तुम्हें नौकरी दे सकती है, तुम्हें रिस्क नहीं दे सकता। रिस्क देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। एक रास्ता तुम्हारा कटेगा, तुम्हारा 10 रास्ता बनेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाएगा। लेकिन इंसाफ के अलमबरदार बनो, इंसाफ को खत्म मत करो। ये चंद बातें थी जो हमने आपके सामने बयान की। इंशाल्लाह और भी बातें हैं, कल इंशाल्लाह आपके सामने बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बातें हमने बताई हैं उन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जो है हक की तरफ आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर करे, हमारे मुल्क के अंदर से जुल्म और सितम को खत्म कर दे, इंसाफ, अमन व अमान, भाईचारगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क के अंदर रचा बसा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क के अंदर रहमत बरकत नाजिल फरमा, जमीन से बरकत निकाल दे, आसमान से बरकत नाजिल फरमा। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।